میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، گناہوں سے روکنے والی چیز خوف خدا ہے۔ کیا چیز ہے گناہوں سے روکنے والی؟ اللہ کا ڈر ہے جو گناہوں سے روکتا ہے۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ ہے ایک دل کے اوپر پہرا لگا ہوا۔ نہ تو جرائم کو پولیس روک سکتی ہے، نہ فوج روک سکتی ہے، مگر اللہ کا ڈر ہر جرم کو روک سکتا ہے۔ تنہائی میں بھی انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے رکے گا۔ دیکھو بھی روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، آدمی اکیلا بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر یہ پانی پی لے، کسی کو کیا علم، مگر سوال ہے کہ یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ جاؤ بھی دوڑ کے جاؤ، گھر سب اوپر جاؤ، وہ پانی وافر ہو گیا، گر رہا ہے، بتاؤ ان کو، پائپ بند کرو نا۔ تو بھائی گرمی کے موسم میں ایک بندہ پانی نہیں پی رہا، کس چیز نے اس کو روکا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ کس نے روکا؟ بولو بولو، میں نے بلانا ہے آپ کو، میں نے ادھر ادھر نہ آپ کا دھیان ہونے دینا ہے، نہ سونے دینا ہے۔ آپ بڑے قیمتی ہیں، آرام چھوڑ کر آئے ہیں، تو یہ اللہ کا ڈر ہے جس نے روکا ہے۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ پی لے پانی، اور شام کو جناب جھوٹا روزے دار بن کر افطار پارٹی میں بھی شامل ہو جائے۔ اور ایسے نمونے ہوتے بھی ہیں، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اپنا اثر چہرے پہ ظاہر کرتا ہے، چاہے گرمی کا ہو چاہے سردی کا ہو، یاد رکھنا۔ اور اس کی ایک نورانیت ہے روزہ دار کے چہرے کے اوپر جو اہل نظر کو نظر آتی ہے۔ تو بھائی خوف خدا ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اور آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ ادھر نماز پڑھی مسجد میں اور باہر جا کر جھوٹ بولا۔ کیوں جھوٹ بولا؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ادھر عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دے دی۔ کیوں جی؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ بہتان باندھ دیا کسی پر۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا ڈر جو نہیں ہے۔ اور جس کو جواب دہی کا احساس ہے وہ تو گناہوں سے دور بھاگے گا، وہ تو بچے گا۔ کیا جواب دوں گا اپنے مولا کو جا کر؟ اور جس کے دل میں ڈر نہیں، وہ بے دریغ گناہ کرے گا، دو چار نیکیاں بھی کر لے گا، شیطان اس کو چکر دے گا، کوئی بات نہیں، اتنی تو نے نیکیاں کی، چل دو چار گناہ بھی کر لے، کیا ہوا؟ وہ اللہ میاں اتنے سخت تھوڑی ہیں، بڑے غفور رحیم ہیں، چل بس ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سبق کبھی نہیں دیتا، بڑے پیسے کمائے ہیں تو نے، 4-5 لاکھ روپے اکٹھا ہی دے دے کہیں، دینے والے دیتے تو ہیں، لیکن ادھر کبھی سبق نہیں دے گا۔ ادھر جب آپ دینے لگیں گے آپ کو فقر و فاقے سے ڈرائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، فقر و فاقے سے ڈرائے گا تمہیں، دیکھنا۔ تو میرے محترم سامعین، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کتنا ڈر اللہ کا چاہیے؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا ڈر اتنا چاہیے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم گناہ چھوڑ دو، بس اتنا ڈر چاہیے۔ اور اگر تم گناہ نہیں چھوڑتے تو فرمایا یہ بات پکی ہے تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس میں بیان فرمایا۔ فرمایا خوف خدا ایسی مقبول عبادت ہے جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ ایک نہیں اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، ایک چاندی کی ہوگی اور ایک ساری سونے کی ہوگی۔ کس کے لیے؟ جس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ بولو، جس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔
یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، سورہ رحمان جا کر خود پڑھ لیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو گیا، فرمایا اس بندے کو 2 جنتیں عطا کروں گا۔ اس کی تفسیر پڑھ لینا، فرمایا ایک جنت چاندی کی ہوگی، اس کے برتن چاندی کے ہوں گے، اس کا سارا ساز و سامان چاندی کا ہوگا۔ فرمایا ایک جنت اس کو ایسی عطا کروں گا، ساری جنت سونے کی ہوگی، اس کا سارا ساز و سامان اور اس کے برتن سب سونے کے ہوں گے۔ یہ کس کو دوں گا؟ فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کا، یہ وہ خزانہ ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت ہے بھی بڑی آسان، بڑی آسان ہے یہ عبادت، مگر افسوس کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا؟ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا بھی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جو عیش و عشرت میں مولا کو بھول جائے، جو غصے میں خدا کا غصہ بھول جائے، خود کو غصہ آیا ہے تو یہ بھی سوچو اس کا غصہ کتنا ہے جو ہم نے اس کی نافرمانی کر رکھی ہے۔ اور یہ سارے فسادات اور یہ سارے عذاب، یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، وہ ناراض ہیں ہم سے۔ اللہ کا قرآن ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں یہ جو فساد برپا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ سب تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا جی، ادھر بارشیں ہو گئی جی، یہ تو اسباب ہیں۔ کون ہے جس کی اجازت سے سب ہو رہا ہے؟ یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ یہ تو جب اس کا حکم ہو جاتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون، ہو جا، حکم ہو گیا بیٹا ہو جا۔ اب آگے اسباب ہے، شادی ہو گئی، میاں بیوی، اور پھر اس کے بعد بیٹا ہو گیا، یہ تو اگلی چیزیں ہیں، اصل اس کا حکم ہے پیچھے۔ تو اسی طرح بھائی یہ سارے فسادات اصل اس کا حکم ہے، ہم نے اس کو ناراض کر رکھا ہے، ہم نے اس کو ناراض کر رکھا، اور یہ اس کی سزا ہے۔ یہاں بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں جی بل بڑے آگے، جی بل جلا دو، بل بھی تمہارے اور تیلیاں بھی تمہاری، لیٹر بھی تمہارے، جلاؤ بھائی۔ اگلوں نے تو کہہ دیا ہم تو ڈبل لیں گے، ہم تو پورا لیں گے، بس تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا 2-4 مہینوں میں، لیکن دینا پڑے گا تمہیں۔ پہلے کہتے تھے وہ ایک آیا جی وہ مہنگائی کر گیا، پھر زیادہ آ گئے جی اس کو بھگاؤ جی، زور لگا کے اس کو بھگایا، پھر کہتے نہیں جی یہ جو زیادہ آ گئے یہ مہنگائی کر گئے، چلو جی اس کو بھی بھگاؤ، ان کو بھی بھگا دیا۔ اب ماشاءاللہ کاکڑ صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا میں بھی پیو دا پوت نہیں، یہ تھوڑی ککڑو کڑو نہ کڑاتی پھڑ کے، جاؤ کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ مولا ناراض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بولو بولو، یہ اصل حقیقت ہے، اللہ ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی یہ سب نشانیاں ہیں۔ اللہ نے تیر نہیں چلانے، اللہ نے کو توپیں نہیں چلانی، جو چیزیں ہمارے نفع کی ہیں اللہ نے اسی کو ہمارے لیے نقصان بنا دینا ہے۔ بس جب وہ ناراض ہوتا ہے، جہاں سے ہمیں نفع مل رہا ہے وہیں سے نقصان شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ ناراض جو ہے ہم سے، اور جب وہ راضی ہوگا جتنی نقصان والی جگہ اللہ وہیں سے فائدہ شروع کر دیں گے، انہی کو حکم ہو جائے گا فائدہ دو میرے بندے کو، یہ میرا ہو گیا، اب ہر چیز اسی کی ہے۔ وہ نظر ان کی کیا بدلی، زمانے بھر کی ہوا بدلی، کہہ دو ماشاءاللہ۔ نظر ان کی کیا بدلی، زمانے بھر کی ہوا بدلی، وہ مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی۔ رب مہربان تے جگ مہربان، ان کی نظر بدلی، سارا جہان مہربان ہو گیا، اگر وہ ناراض ہوئے سارا جہان ہی اس سے ناراض ہو گیا۔ بس سیدھی سی بات ہے، اس کو راضی کر لو، کوئی ایک راضی کرے گا،
نکل جائے گا ان ساری پریشانیوں سے. ایک قوم راضی کرے گی, قوم نکل جائے, ایک ملک راضی کرے گا, ملک نکل جائے گا. تو میرے محترم سامعین, خوف خدا ایسی مقبول عبادت ہے. اللہ اکبر. اور خوف خدا پیدا کیسے ہوگا؟ اللہ کی پکڑ کو سوچو, اس کی عظمت کو سوچو, اور جتنی اس کی عظمت دل میں بیٹھے گی اتنا ہی اس کا خوف پیدا ہوگا. یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا شان نزول بھی یہ ہے. سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن بیٹھے بیٹھے رونے لگے, کہنے لگے کاش کوئی تنکا ہوتا تو توڑ دیا جاتا, کوئی جانور آ کے چر جاتا مجھے کھا جاتا, قیامت کے دن میرا حساب نہ ہوتا, کوئی پرندہ ہوتا باغوں میں پھرتا اور پھر کوئی شکاری شکار کر لیتا اور قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑتا. کبھی کہتے کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. یہ خوف کی کیفیت ان پر. اچھا, میں اس بات کو آگے بیان کرنے سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا, حضرت وہ تو جنتی ہیں پھر ان کا خوف کیوں؟ کیوں جی, سوال ہے یا نہیں؟ آپ کے بھی دل میں آیا یا نہیں؟ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ جنت کی بشارت سنی, اور روضہ رسول میں وہ جنت میں سوئے ہوئے ہیں. ان کو تو جنتی جو نہ مانے وہ تو دارہ اسلام سے خارج ہے, جو شک بھی کرے تو دارہ اسلام سے خارج ہے. ایسے پکے جنتی ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب وہ جنتی ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں سنی, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, تو پھر اتنا ڈر کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے بات سمجھائی. ذرا دھیان کریں, توجہ ہے. یہ جو سو رہے ہیں ذرا ان کو جگا دو بھائی, جگا دو ان کو بھائی, ساتھ ساتھ دیکھو دائیں بائیں. یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی جلسہ تو ہے نہیں, یہ تو ایک تربیت گاہ ہے. سونے کی اجازت نہیں ہے. سونے جیسی باتیں آپ ضائع کر دیں گے. میں آپ کے دلوں تک یہ فکر لے کر کیسے پہنچوں گا اگر آپ ویسے ہی سو گئے؟ سونا یہ بری عادت, جو ایسے بیٹھے نا یہ سب چھوڑ دیں, الرٹ ہو کر بیٹھے, الرٹ. اور یہ انتہا کی بری عادت ہے دینی مجالس میں سونا. تو اس لیے یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے, دل و جان سے اللہ اس کے رسول کی بات سنیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ خوف کیوں؟ وہ تو جنتی ہیں. فرمایا کہ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. تمہارے سامنے کسی کو پھانسی لگے, کتنے لوگ ہیں جو کانوں کو ہاتھ رکھ توبہ 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 توبہ, حالانکہ ان کو تو پھانسی نہیں لگی, نہ ان کو لگنی ہے پھانسی, تو اس کو لگی ہے. چلو اس سے بھی اور آسان کرتا ہوں, روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, جسم زخمی ہو گیا, خون بہہ گیا. کتنے بندوں کو میں نے دیکھا دیکھ کے بے ہوش ہو گئے, دیکھ کے کانپنے لگے. کھانا کھانے جا رہے تھے, کھانا بھول گئے, 2 دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی. بعضوں کو اسکیررسٹ ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا, جی اس کے اوپر اس دن کا اتنا خوف مسلط ہے, یہ بچہ رات کو سوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ اس کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, اس نے تو صرف دیکھا ہی ہے. تو جی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا یقین یوم حساب کے اوپر اتنا ہے, حضور کے فرمان کے اوپر اتنا ہے, جنت و دوزخ کے اوپر اتنا یقین کامل ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھ کر لرزہ براندام ہیں, کانپ رہے ہیں. ان کی جنت کا اعلان تو حضور نے فرما دیا ہے. ان کو کوئی اپنی فکر نہیں ہے, وہ جو انجام سامنے ہیں اس وجہ سے خوف زدہ ہیں. تو میرے محترم سامعین, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کہتے ہیں مولا کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا, اس پر یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی, میرے محبوب اپنے یار غار کو بتا دیں یہ جو تمہارے دل میں ہمارا اتنا ڈر ہے نا, یہ تو آخرت کا اتنا خوف ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ہم اس پر آپ کو 2 جنتیں عطا کریں گے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا ہم اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے. کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں. اب اس کی
ایک تو میں آپ کو بتاؤں جنتیں مختلف ہیں، بہت ساری جنتیں ہیں، ایک عام جنت ہے، خاص جنت ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر آخر میں جنت الفردوس ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اس میں حضور کا محل ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا آپ کا قرب چاہتا ہوں جنت میں، فرمایا یاد رکھو جو جتنا میری سنت پہ چلے گا جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ آپ سوال تو ایک صحابی نے کیا اور حضور نے جواب پوری امت کے لیے دے دیا، فرمایا جو جتنا میری سنت پہ چلے گا جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا، جو جتنا میری سنت پہ چلے گا جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ یہ حدیث یاد کر لیں اور حضور کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں، ایک ایک سنت پہ عمل کریں۔ بدعات خود بخود ختم ہو جائیں گی، رسومات خود بخود ختم ہو جائیں گی جب آپ حضور کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے۔ تو میرے محترم سامعین، دو جنتیں مفسرین کرام نے اس کی تشریح فرمائی۔ فرمایا ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایک جنت اللہ دنیا میں دیں گے اور ایک جنت آخرت میں دیں گے۔ دنیا میں کیا جنت ہے؟ لقائے مولا، فرمایا اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا دنیا میں، یہ بھی جنت ہے۔ اور فرمایا دوسری جنت جو آخرت میں وہ دیدار مولا، اللہ وہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ہو گئی ایک جنت جو ترجمہ کیا مفسرین کرام نے، اور دوسری جنت اللہ اکبر، فرمایا قیامت کے دن دو جنتیں ہوں گی ہر جنتی کی، ایک جنت میں اس کے حور و غلمان ہوں گے اور بیگم صاحبہ ان کی سردار ہوگی۔ کیا ہوگی بھی؟ ویسے ان کی موجیں نہیں خواتین کی، یہاں شوہروں پہ حکومت اور جنت میں حوروں پہ حکومت، دونوں جہانوں میں ان کی حکومت۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ کر رہی ہیں حکومت یہاں بھی کہ نہیں؟ وہاں بھی حکومت کریں گی، وہاں یہ حوروں کی سردار ہوں گی اور ان کا حسن حوروں سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا ایک جنت جس میں حور و غلمان بیوی سب یہ ہوں گے جن کی اولاد نہیں دنیا میں، اللہ ان کو جنت میں اولاد عطا فرمائیں گے، ان کی اولاد ہوگی وہاں پر۔ اور فرمایا دوسری جنت ہوگی صرف ملاقات کے لیے۔ کس کے لیے؟ ابھی میں آخر میں وہ حدیث سناتا ہوں کہ لیل و نہار جنت کے کیسے ہوں گے اور کس کس دن میں کس کس کی ملاقات ہوگی ہے۔ بس آج تو آپ یہ دل سے دعا ہی کرتے جائیں کہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے بس۔ تو میرے محترم سامعین، اب پہلا ترجمہ جو اس کا کیا، دنیا میں لقائے مولا، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ بتاؤ جس کے ساتھ مولا ہو اس کو ڈر ہے کسی کا؟ تو فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ فرماتے پھر میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، پھر میں اس کے دل میں دنیا کا ڈر نہیں رہنے دیتا، نہ اس کو موت کا ڈر، نہ اس کو دشمن کا ڈر، کیونکہ صرف مولا کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ اور فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، فرمایا اللہ دو خوف نہیں آنے دیں گے کہ دنیا میں اللہ کا ڈر بھی ہو اور قیامت کے دن اس کو اپنی بخشش کا ڈر بھی ہو۔ فرمایا پھر اس کو بخشش پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں لقائے مولا، مولا کا ساتھ نصیب ہو، جس کو کہتے ہیں نسبت الہیہ، ہمارے مشائخ کی زبان میں اللہ کا تعلق۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں نسبت حاصل ہوئی ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ ہم مرید بھی ہو گئے پیر کے، پیر کی مجلس میں بھی جانے لگے، وہ پتہ تو چلے نا آخر بھی ہمیں نسبت ملی بھی ہے یا نہیں، ہمیں اللہ کا تعلق ملا بھی ہے یا نہیں۔ کیسا خوب سوال کیا، جواب دوں یا رہنے دوں؟ بولو بولو، میں توجہ آپ کی پوری چاہتا ہوں۔ کچھ بیچارے نئے آئے ہیں اور وہ اپنی اس پرانی ادا کے اوپر ہیں، سنی ان سنی کے مزاج سے، میں ان سے مخاطب ہوں، ذرا ادھر دھیان کریں، پوری توجہ کریں ادھر، تاکہ یہ باتیں دل میں اتریں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پوری توجہ سے سنو گے تو تھوڑا سا سمجھ آئے گا، اور تھوڑی سی توجہ سے سنو گے تو کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ سوال کیا حضرت سے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ کا تعلق ملا یا نہیں ملا؟ فرمایا پہلے تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر آگے واضح کرتا ہوں۔ ہرن جانور ہے ایک، دیکھا ہے کبھی ہرن؟ جب اس کے نافے میں مشک پیدا ہو جائے، کستوری پیدا ہو جائے، پھر یہ سوتا نہیں ہے،
اونگتا ہے اس لیے کہ میرے نافے سے کوئی میرا مشک چرا کر نہ لے جائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور وہ کچھ دیکھتا تھوڑی ہے، نظر تو نہیں اس کو آتا، لیکن اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے ناف کے اندر جو میل پیدا ہوئی وہ مشک ہے. اور اس کی دیکھو یہ خدا کی شان ہے نا، کسی کے ناف میں میل پیدا ہو تو بدبو آئے، اور ہرن کے ناف میں میل پیدا ہو تو خوشبو آئے، مشک بن جائے اور قیمتی بکے وہ. تو فرمایا جب اس کے نافے میں مشک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوتا نہیں ہے، تھوڑا سا اونگتا ہے کہیں کوئی مجھے پکڑ کے میرا مشک نکال کر نہ لے جائے. فرمایا بالکل اسی طرح جس کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، فرمایا پھر وہ غفلت سے زندگی بسر نہیں کرتا، ہر وقت چکنا بیدار رہتا ہے کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، ایسی نافرمانی نہ ہو جائے جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے. فرمایا یہ نشانی ہے تعلق مولا کی. بہت سے جائز کام بھی وہ چھوڑ دے گا، پوچھتا پھرے گا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مفتی صاحب بتاؤ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، میں یہ روزی کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں فلاں کاروبار کرتا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں نماز ایسے پڑھتا ہوں میری نماز ٹھیک ہے یا اس میں غلطی ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں بتاتی ہے تیرا رب سے تعلق جڑ چکا ہے اور یہ خوف تیرے دل میں پیدا ہو گیا ہے کہیں کوئی ایسا غلط کام نہ کر لوں جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے. کیوں جی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر ابھی آپ کا مولا سے تعلق جڑا بھی نہیں ہے، آپ کا ابھی تک تعلق جڑا نہیں. ہاں چاہے بے شک آپ نماز پڑھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں سب کچھ، آپ گناہوں سے نہیں بچتے، ابھی تک یہ فکر نہیں لگی ہے، ابھی تک یہ سوچ نہیں اندر پیدا ہوئی، تو پھر ابھی تک آپ کا عرش الہی سے رابطہ نہیں ہوا. اور جس دن یہ سوچ پیدا ہو گئی میں نے کسی کا حق نہیں دبانا، کیوں؟ مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے کسی کی زمین نہیں دبانی، کل مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا، کسی کے پیسے نہیں دبانے، کسی پہ بہتان نہیں باندھنا، کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچانا، میں نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کرنا جس میں پکڑا جاؤں. تو فرمایا یہ جو تیرے دل میں کیفیت پیدا ہوئی ہے یہی تعلق مع اللہ ہے، یہی اللہ کے ساتھ تیرا تعلق ہے، اور یہ کیفیت بتا رہی ہے تیری رب سے دوستی پکی ہو گئی. اور آج اسی چیز کی تو کمی ہے. اور قرآن پاک میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچنا شروع کر دو گے جن سے ہم نے روکا ہے، فرمایا بہت سارے گناہ پھر ہم تمہارے بغیر توبہ کے معاف کر دیں گے. کہ تم نے ایک کام شروع کر دیا نا، بچنا شروع کر دیا، نہیں جی ماں باپ کی میں نے نافرمانی نہیں کرنی، نہیں کر رہے، یہ تمہارے اندر کیفیت پیدا ہو گئی. فرمایا یہ ہمارا تعلق بول رہا ہے، یہ ہماری دوستی بول رہی ہے. بڑے بڑے گناہوں سے بچنا شروع کر دیا. مخلوط اجتماع ہے، شادی میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، اور آپ اپنی نگاہیں بچاتے پھرتے ہیں. ہاں آپ کچھ چیر ڈھونڈ رہے ہیں یا میں پیچھے بیٹھ جاؤں، کہیں چھپ کے بیٹھ جاؤں، خواتین پہ میری نظر نہ پڑے. فرمایا یہ جو تمہارا چھپنا ہے یہ بتا رہا ہے کہ کسی کا تعلق بچانا چاہتے ہو. تو میرے محترم سامعین، آج جس کے پاس دولت ہو اس کی دولت بولتی ہے نا، عہدہ ہو تو عہدہ بولتا ہے، اور اگر اندر ایمان ہے تو پھر ایمان کو بھی تو بولنا چاہیے نا. اگر اندر اللہ کی دوستی ہے تو اس کو بولنا چاہیے، اللہ کا تعلق ہے تو اس کو بولنا چاہیے، اور یہی اس کے تعلق کی نشانی ہے. انسان پھر گناہوں سے بچنا شروع کرتا ہے، پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا بلکہ آنکھیں نیچے کرتا ہے شرم سے، میری آنکھیں کسی غیر محرم پر نہ پڑ جائے. وہ تنہائی میں بیٹھ کر بھی انٹرنیٹ کے اوپر پھر عورتیں نہیں دیکھتا، ایکٹریس نہیں دیکھتا، ماڈل ڈیزائن نہیں دیکھتا، ہاں وہاں بھی ڈرتا ہے. یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. وہ تو دیکھ رہا ہے نا اوپر سے. دنیا والوں سے چھپا لو گے، مولا سے تو نہیں چھپا سکتے نا. تو میرے محترم سامعین، یہ ہے اللہ کے تعلق کی نشانی. جب آپ گناہوں سے بچنا شروع ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق ہو گیا ہے، تعلق مضبوط ہو گیا. اب اس تعلق کو بچانا چاہتے ہو، اب اس دوستی کو بچانا چاہتے ہو، اس لیے بچ رہے ہو.
اچھا چلو اور آسان کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو، دلی دوستی ہو کسی آدمی سے، اس کی دوستی کو بچانے کے لیے بہت سے گھاٹے کے سودے بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہیں؟ بہت سے نقصان بھی برداشت کرتے ہو، کسی وقت وہ مذاق میں بستی بھی کر دے تو برداشت کرتے ہو، اس کی طرف سے کوئی نقصان آئے وہ بھی برداشت، جی تعلق جو ہوا پھر اب ایک ہی بات ہے، یا تو پھر تعلق بچا لو یا پھر اپنے چند ٹکے بچا لو، سیدھی سی بات ہے۔ تو بھئی تمہیں دنیا کا تعلق، دوست کا تعلق سمجھ آتا ہے، مولا کا تعلق کیوں نہیں سمجھ آتا؟ تو اللہ کی دوستی کو بچانا ہے نافرمانی چھوڑ کر۔ تو فرمایا دنیا میں لقائے مولا، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب بندہ میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، بہت سے گناہوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اور فرمایا پھر بڑے احترام سے عزت والی جگہ ہم جنت میں اس کو داخل کریں گے۔ بھئی یہ جو بچہ رو رہا ہے اس کو لے کر ذرا پیچھے چلے جاؤ، یہ آواز نیچے بہت آ رہی ہے، اس کو لے کر خواتین سن لیں، اس بچے کو لے کر پیچھے چلی جائیں، جتنی بھی تعداد ہے خواتین کی جہاں بھی ہے اس کو آخر میں جگہ دو پیچھے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ دوستی، نسبت الہیہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب انسان گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے، نیک ہوتا بندہ جب نیکیاں کرنا شروع ہو جائے، نیکیاں کرنا، نہیں دوسری طرف بھی روکے چل کر، جب تک گناہوں سے نہیں بچنا شروع ہوگا اللہ کا قرب نہیں ملے گا، اللہ کی دوستی نہیں ملے گی اس کو۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، خدا کا دوست نہیں ہے، یہ نافرمانوں میں آئے گا۔ ہاں ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، فرمایا یہ خدا کا دوست ہے اور یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے میں اس بندے کے ساتھ ہوں، اگر کوئی اس کو دھوکہ دینا چاہے گا میں اس کے دل میں القاء کر دوں گا، میں اس کی دل کی آنکھیں کھول دوں گا۔ فرمایا کوئی اس کو نقصان دینا چاہے گا، چونکہ یہ میرا ہے، میرے سے جڑا ہوا ہے، مجھے کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا، تو فرمایا میں اس کو بھی نقصان سے، ان چیزوں سے بچاؤں گا۔ ہاں اگر کبھی آزمائش مقصود ہوئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روٹین میں دنیا اس کو اگر بند گلی میں بھی پھنسا دے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلنے کا راستہ خود عطا کروں گا جب مولا ساتھ ہو جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ مولا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کیوں؟ ہم گناہوں سے بچتے ہی نہیں ہیں، بس ہم مسجد میں نمازی ہیں، اور جب بازار میں گئے پھر دھوکے باز بھی ہیں، پھر ہم فراڈیے بھی ہیں، پھر ہم ناپ تول میں کمی کرنے والے بھی ہیں، اور پھر جناب ہم جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے بھی ہیں۔ مسجد میں ہم صف اول میں سب کچھ ہیں، لیکن جب بازار میں گئے تو پھر سب کچھ کرتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، جن قوموں پر عذاب آیا ہے حقوق العباد ضائع کرنے کی وجہ سے عذاب آیا۔ قوم شعیب کو دیکھو، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے روکا، نہیں رکے، خدا کا عذاب آیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حقوق اللہ بہت اہم ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن حقوق العباد اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جب حقوق العباد ضائع کیے تو خدا کا عذاب آیا، اور اللہ نے ان قوموں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، کیا حکم؟ دھنس جا زمین میں، معافی مانگتا رہا وہ، موسیٰ معاف کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، میں نے معاف نہیں کرنا، جس پہ الزام لگایا اسی نے معاف کرنا ہے۔ یہ ہیں حقوق العباد۔ لوگوں کو چکر جو آپ نے دیے ہیں، کعبے کے چکروں سے وہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں سے معاف کرانا پڑیں گے۔ جو کسی کی زمین دبائی، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، کسی پہ بہتان باندھا، کسی کی غیبت کی، کسی کا نقصان کیا، جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگ رہا ہے، دولت کے بل بوتے پر پیغمبر کے اوپر زنا کا الزام لگایا، فرمایا یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے میں نے نہیں، نبی سے بات کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام حکم دے، دھنس جا، اور خزانے سمیت، قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، دھنستا جا رہا ہے زمین کے اندر، اور اللہ نے خزانے سمیت اس لیے دھنسایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے خزانہ مقصود تھا اس لیے مروا دیا۔ فرمایا نہ ہمیں خزانے کی ضرورت ہے، نہ اس خزانے والے کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ دھنس گیا نا، اللہ فرماتے موسیٰ کلیم تیرا جرم کیا تو اس سے معافیاں مانگتا رہا، اتنی معافیاں مانگی، تو نے معاف نہ کیا،
اگر اس سے بھی بڑا جرم وہ میرا کر دیتا، میرے اوپر کوئی الزام لگا دیتا، جیسے اللہ کی بیٹی ہے، یہ الزام ہے سب خدا پر، اللہ فرماتے ایک مرتبہ بھی مجھے کہتا میں نے معاف کر دینا تھا۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا تعلق اس انسان کو ملے گا جو گناہوں سے بچنا شروع کرے گا۔ یاد رکھنا